فلسطین کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، دو بہن بھائی چھوٹے چھوٹے رو رہے تھے. اللہ عقل دے تو سمجھنا میری بات کو. وہ رو رہے تھے، کسی کیمرے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے سو جاتے ہیں بھوکے اٹھ جاتے ہیں، درد ہے یہ فلسطین کا. پھر بچے نے رو کے کہا تھا کم سے کم ماں ہوتی تو بھوکا نہیں سونے دیتی، ماں ہوتی تو بھوکا نہیں سونے دیتی. پتا چلا ماں باپ اتنا درد اولاد کا رکھتے ہیں. اگر ماں ہو اولاد بھوکی نہیں سوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہوتے ہوئے ماں بھوکی سو جاتی ہے، تمہارا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے؟ ماں ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں رونے دیتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ماں روتی ہے، بتاؤ تم کیسے رہ لیتے؟ کبھی خیال آیا آپ کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آتے ہی کہتے ہو بیوی کھانا لگا، دسترخوان پہ کھانا رکھ، بیوی نے کھانا لگایا آپ نے کھایا پیٹ بھر کے سو گئے. کیا ایک بار بیوی سے یہ نہیں پوچھا بتا میری بوڑھی ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ بتاؤ اس کو روٹیاں ٹھنڈی دی تھی کہ گرم دی تھی؟ آج ماں کہتی ہے لخت جگر نور نظر ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی، تو بیوی میں کے کہنے میں آ کے کہہ دیتے ہو کہ تم نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہے، جو اب تم بڑھاپے میں گرم روٹی مانگ رہے ہو. یار یہ بڑھاپے میں ان کا شوق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جوان تھے نا، تو نے ان کی جوانی کو سمجھا نہیں. تیرا بچا کچا مل گیا تو ماں اسی سے پیٹ بھر لیتی تھی. اگر تو سب کھا لیتا تھا ماں بعد میں کچن میں جاتی تھی، سارے برتن کھول کے دیکھتی تھی. اگر کچھ نہیں ملتا تھا ماں پانی پی کے سو جاتی تھی. تم نے اٹھ کے کہا ماں کھایا کہ نہیں؟ وہ کہتی پگلے میں نے دوپہر زیادہ کھا لیا تھا، ابھی بھوک نہیں لگی ہے. اور یار یہ تو ماں ہوتی ہے، تیرا بچہ مل جاتا ہے تو کھا کے سو جایا کرتی ہے، کچھ نہیں ملتا ہے پانی پی کے سو جایا کرتی ہے. آج تم کہتے ہو کہ جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہیں. اور یار جب یہ جوان تھی تب تو نے اس کی زندگی کو نوٹ نہیں کیا ہے، تب تو نے اس کی زندگی کو سمجھا نہیں ہے. اگر نہیں سمجھا ہو جوان کو گھر میں ماں ہو تو جا کے دیکھ لینا خدا کی قسم، جس کو بھی بخار آ جاتا ہے وہ بستر پہ لیٹ جایا کرتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے. لیکن ماں کو پتا چل جائے میرا بیٹا کویت سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، پٹنہ سے آ رہا ہے، کولکاتہ سے آ رہا ہے، کالج سے آ رہا ہے، یونیورسٹی سے آ رہا ہے، مدرسے سے آ رہا ہے، طبیعت کتنی بھی خراب ہو ماں حساب لگاتی ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے. اسے بریانی پسند ہے کہ قورمہ پسند ہے کہ سبزی پسند ہے. ماں بیماری کو بھول جاتی ہے، تیرے لیے کچن میں چلی جاتی ہے، بخار کی شدت کے عالم میں طرح طرح کے کھانے بناتی ہے. پھر تو تھک کے گھر میں آتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ تو پانی لے کے ماں کی طرف دوڑتا، لیکن ماں تیری طرف دوڑ جاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی ماتھے کو چومتی ہے. تیرے لیے ماں نے دسترخوان لگایا، تو نے دیکھ کے کہہ دیا امی مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے. ماں نے یہ نہیں کہا تھا میرے بخار کا خیال کر، اس نے یہ نہیں کہا تھا مئی جون کی گرمی کا خیال کر. تو ایسی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے، میں نے دیکھ چولہے پہ بیٹھ کے کھانا بنایا ہے. ماں کچھ نہیں کہتی ہے. ماں کو اگر یہ لگتا ہے میرے بیٹے کو یہ پسند نہیں ہے تو ماں ارادہ بدل دیتی ہے، فوراً کچن میں جاتی ہے، ماں دوسری طرح کا کھانا بناتی ہے. آج ماں کہتی ہے بیٹے ہمیں گرم روٹی چاہیے تو تمہارے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں. او خدا کا واسطہ اپنی زبانوں کو لگام دو، کبھی ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اپنی بیویوں پہ لازم کر دو. لقمہ ہمارے حلق میں بعد میں جائے گا، پہلی روٹی میری ماں کے آگے جانی چاہیے، پہلا لقمہ میری ماں کے حلق میں جائے گا، اس لیے کہ ہم تب کھائیں گے جب ہماری ماں کے پیٹ کے اندر رزق چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، اصلاح معاشرہ. سبحان اللہ. ماں کی عزت کیا کرو، کبھی ماں کو بھی بٹھاؤ. واہ واہ واہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں کتنے لوگ ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے ماں کے ساتھ نہیں کھایا ہوگا، مہینوں سے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ہوگا. کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے نہیں کھایا ہوگا اپنی امی کے ساتھ کھانا. کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 10 سال سے کھانا نہیں کھایا ہوگا. کیوں نہیں کھاتے؟ بھول گئے تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب تم کام سے دیر سے آتے تھے، اسکول سے دیر سے آتے تھے، سب کھا لیتے تھے، لیکن ماں کہتی تھی جب تک میرا گڈو نہیں آئے گا کھانا نہیں کھانا، جب تک میرا لال نہیں آئے گا میرا کھانا نہیں کھانا ہے، جب تک میرا شہزادہ نہیں آئے گا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے. آج ماں کے بغیر کھا لیتے ہو، ہمیں خیال تک نہیں آیا. اور یار بیوی سے کہہ دو پہلی روٹی میری ماں اور باپ کے لیے جانی چاہیے. یہ لازم کرو اپنے گھروں کے اندر. آج بھی مائیں رو رہی ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، تبلیغ کی کمی نہیں ہے، برابر جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی مائیں نا
پیار کو ترس رہی ہے اولاد کے. چیلنج ہے میرا, کتنے بھی اچھے سے اچھے ہوٹل میں جا کے کھا لو, 5 اسٹار میں جا کے کھا لو, خدا کی قسم جو ماں کے ہاتھوں سے لقمے کھانے میں مزہ آتا ہے نا, وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے, نہیں آتا. آج کے بعد میں جلسے سے اٹھ کے جاؤں نا, یہ عہد کرنا کہ صبح کو سب سے پہلے اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہے. جن کی مائیں ہیں وہ عہد کریں کہ ہمیں ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہے. جن کے پاس باپ ہیں وہ عہد کریں آج اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے, باپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے. عید آتی ہے خالی السلام علیکم ابا جی, یار سینے سے لگنا, اس کا سینہ تڑپ رہا ہے تیرے سینے سے لگنے کے لیے. بچپن میں وہ تجھے گود میں اٹھاتا رہا, جب سے تو نے ہوش سنبھالا تو نے سینہ دور کر دیا اپنے باپ سے, لگ اس کے سینے سے. خدا کی قسم جسے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا کہ اسے 6 مہینے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اسے 5 مہینے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, اس باپ کو بیٹے کے سینے سے لگا دو, خدا کی قسم اس کے سینے کی لگنے کی برکت سے اللہ باپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچا ڈالے. لگائیں گے سینے سے انشاءاللہ باپ کو, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ, زور سے کہیں انشاءاللہ. جاؤ چیلنج ہے میرا, باپ کیا ہوتا ہے دیکھو. منڈی میں ایک ایک بندہ جو ٹفن لے کے کھڑا ہو, جس کے ہاتھ میں تھیلا ہو, کمر جھک گئی ہو, بال سفید ہو گئے ہو, پوچھنا کیوں آیا ہے, وہ کہے گا یار بچوں کے لیے آیا. جس عمر میں اسے آرام کرنا تھا نا, وہ بچوں کے لیے منڈی میں آ گیا, وہ بازار میں آ گیا یار بچوں کے لیے. کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ایک باپ کی اولاد کے لیے. خدا آج کے بعد اس جلسے سے یہ سبق لے کے جاؤ, ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. اگر یہ چلے گئے تو ترس جاؤ گے, ترس جاؤ گے. دنیا کی ساری دولت لے کے بھی پھرو گے نا, کوئی ماں لا کے نہیں دے سکتا ہے, کوئی ماں لا کے نہیں دے سکتا ہے. بڑے سے بڑا پیر ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, خدا کی قسم سب کی زندگی میں ماں رب کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ماں سبھی کے لیے. ترس جاؤ گے. آج ہے تو عزت نہیں کر رہے, آج ہے تو قدر نہیں ہے ماں کی, آج ہے تو لحاظ نہیں ہے. کل جب ماں نہیں ہوگی نا تو یہ آنکھیں ترسیں گی ماں کو دیکھنے کے لیے, ڈھونڈیں گی یہ نگاہیں, لیکن ماں نظر نہیں آئے گی, ماں نظر نہیں آئے گی. لوگ پیسے کے لیے ماں چھوڑ دیتے, پیسے کے لیے باپ کو چھوڑ دیتے, دولت کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتے ہو. تم کیا ہے تمہارے پاس, کتنی دولت ہے, ساری کائنات میرے محبوب کے دامن میں گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, سب کچھ محبوب کے ہاتھ میں ہے. لیکن جانتے ہو ایک دن میرے نبی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے رو رہے ہیں. عمر فاروق اعظم نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے محبوب بتائیں, بچے قربان کر دیں گے. آنکھ دکھائی ہے کسی نے, آنکھیں نکال لیں گے اس کی. کسی نے زبان دکھائی ہے, زبان کاٹ لیں گے. یا رسول اللہ روئے کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے, آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے. صحابہ تڑپ جاتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے. جی عمر آج بھی ماں کی یاد آتی ہے. عمر آج کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد کیسے آ گئی؟ کہا جانتے ہو عمر آج جب مسلح پہ آیا ہو 10,000 کی تعداد میرے پیچھے کھڑی ہے, میرے دل میں خیال آیا میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا سا تھا, کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی, اتنے سارے مجمع کو, اتنی بڑی تعداد کو بیٹے کے لیے کھڑا ہوتے دیکھتی, آج میری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. آج عمر میرا جی چاہتا ہے کاش میں مسلح پہ کھڑا ہوتا, میں رب کی عبادت کرتا ہوتا, نماز پڑھاتا ہوتا, میری ماں حجرے کے اندر ہوتی, ہلکے سے پردہ ہٹ جاتا, آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا. آقا کہتے ہیں اے عمر میں نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. آقا عبادت چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاتے. میرے نبی نے کہا تھا ہاں عمر, اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا کرتا. اللہ سے ماں کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو. ماں چلی جاتی ہے نا پھر دعائیں دینے والے چلے جاتے, دعائیں دینے والے چلے جاتے. ماں چلی جاتی ہے تو کوئی دعائیں دینے والا پیچھے نہیں رہتا. آج نا 500 کا نوٹ دے کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنا, 1000 روپے دے کے کہتے ہیں دعا کرنا. خدا کی قسم ہم لوگ پیسے لے کے بھی شاید وہ دعا نہ کر سکے جو ماں بنا لالچ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتی ہے, جو باپ اپنی اولاد کے لیے بنا لالچ کے دعا کرتا ہے. آج پیسہ سبھی کے پاس ہے لیکن پیار سب کے پاس نہیں ہے, پیار سب کے پاس نہیں ہے. پیار بانٹو, ماں باپ کی قدر کرو, ان کی عزت کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ پیار اگر ہم سے کوئی کرتا ہے تو وہ ہمارا نبی کیا کرتا ہے. ہمارے حضور ہم سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں.
ہم سے زیادہ، اب ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. کیسے؟ شاہ ابی طالب کو آپ دیکھیں، وہ سختیاں، وہ بھوک، وہ پیاس. حضور نے صحابہ کو بھیجا. جب دیکھا نا بچے بھوک سے تڑپ رہے، اور جب بچے روتے تھے نا تو دشمن خوشیاں مناتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کہتے دیکھو محمد کے چاہنے والے معاذ اللہ کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسا وقت گزرا ہے شاہ ابی طالب میں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ بچے ماؤں کی گود میں بلک بلک کے دم توڑ رہے تھے، ماؤں کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا تھا. محبوب نے کسی کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے گلیوں میں دیکھو، کوئی بھی چیز ملتی ہو تو خرید کے لے آؤ. مکے کے دشمنوں نے اتنا ستم کیا تھا کہ منڈی میں آنے والا سامان پہلے سارا خرید لیا تاکہ حضور تک نہ پہنچنے پائے. غلام دوڑ کے گئے، یا رسول اللہ کوئی سبزی نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں ہے، سارا لوگ خرید کے لے جا چکے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بلایا سب کو، کہا سنو یہ میرے دشمن ہیں، تم چاہو کسی کے پیچھے بچے جوان ہیں، کوئی گھر میں بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے آیا ہے، میرے لیے کسی نے بیوی چھوڑی ہے، جاؤ اپنے پریوار کے ساتھ جا کے رہو، جو میرے ساتھ ہوگا ہوتا رہے گا. سب نے تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. میرے نبی نے کہا تمہارے بچوں کے سوکھے ہونٹ دیکھ رہا ہوں، تڑپتے ہوئے بچے ماؤں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں، جاؤ واپس جا سکتے ہو. سب نے کہا تھا یا رسول اللہ بچوں کی موتیں گوارا ہے، لیکن تیرے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ ہمیں نہیں جانا ہے. میرے نبی نے جب اتنا سنا ہے سرکار غلاموں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب اسی شاہ ابی طالب کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا چلو. میرے نبی آئے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ سامنے آ جاتی ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ میری شہزادی نظر نہیں آ رہی ہیں. حضور کی شہزادی خدیجہ الکبریٰ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہیں. میری فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے. بتاؤ نا خدیجہ سامنے کیوں نہیں آتی میری بیٹی؟ عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ. اور پھر فاطمہ تو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی ہے جسے نبی فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں خدیجہ میری فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میری کمر کے پیچھے ہے، میری کمر کے پیچھے ہے. کہا سامنے کیوں نہیں آتی؟ آقا اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ بھوک کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا ہے، باپ کے سامنے آئیں گی شاید باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے فاطمہ سامنے نہیں آ رہی ہے. میرے نبی نے کہا تھا لاؤ میری بیٹی کو سامنے. جب سیدہ سامنے آئی ہے آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کہو فاطمہ خیریت سے تو ہے؟ بیٹی نے کہا تھا ابا اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. میرے نبی نے اس شاہ ابی طالب کے اندر بیٹی سے یہ نہیں کہا تھا اللہ سے روٹی مانگی جائے، اللہ سے من و سلوہ کا سوال کیا جائے. آقا نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے، شاہ ابی طالب کا چکر لگایا. ایک درخت کے نیچے کچھ سوکھے پتے نظر آئے ہیں. میرے نبی نے وہی پتے اٹھائے اور بیٹی کی گود میں ڈالنا شروع کر دیے. جب بیٹی کی گود میں میرا نبی سوکھے پتے ڈال رہا ہے تب فرشتوں میں شور ہو جاتا ہے اے مالک دیکھ تو سکی یہ تو تیرا لاڈلا پیغمبر ہے. اے پروردگار پہلے نبیوں کی امت نے اگر کھانے کا سوال کیا ہے من و سلوہ جنت سے اتارا گیا ہے. اے اللہ یہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے، آج بھوکی ہے، فاقے سے ہے، اجازت دے جنت کا کھانا لے کے چلے جائیں. آواز آئی فرشتوں تم محبوب کی بھوک دیکھ رہے ہو، میں محبوب کی ادا دیکھ رہا ہوں، محبوب کی ادا دیکھ رہا ہوں. چپ ہو جاؤ، اب محبوب کا بھی تو دیکھو فیصلہ کیا ہے. میرے نبی نے بیٹی کی گود میں پتے ڈالے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ شاہ ابی طالب کی بھوک کے بدلے میں کچھ دے یا نہ دے تیری مرضی ہے، قیامت کا دن میری امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے. او بھائی اتنے احسانات میرے نبی نے کیے. آج امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حضور سے وفا کرے، حضور سے محبت کرے. یہ ساری جو پیار محبتیں کس نے سکھائے؟ حضور نے. ورنہ انسانیت کا تو ایک بازار لگتا تھا، کسی کونے میں ماں بکتی تھی، کسی کونے میں باپ بکتا تھا، کہیں بیویوں کو بیچا جاتا تھا. یہ حالات تھے اور غریب کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. آج جو ہمیں عزتیں ملی ہیں مدینے والے کی چوکھٹ کے صدقے میں عزتیں ملی ہیں. ہمیں ہر حال میں سوچنا چاہیے ہم جو بھی ہیں حضور کے صدقے میں، ہم جو بھی بنے ہیں حضور کے صدقے میں بنے ہیں. میں آج تک وہ بات نہیں بھولا. میرے حضور کھڑے ہیں، اتنے میں نا ایک مزدور آ گیا. مزدور آیا، ماتھے پہ پسینہ، کپڑوں پہ مٹی. السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے نبی نے جواب دیا، فرمانے لگے خیریت تو ہے؟ جی حضور. آقا فرماتے مصافحہ نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کو چھونا نہیں چاہتا؟ محبوب مجبوری ہے. کیا بات ہے، مزدوری کرتا ہوں. حضور چھالے ہیں ہاتھ میں. آقا کہاں میرے ہاتھ کہاں آپ کے ہاتھ؟
محبوب کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا دکھا۔ جب مزدور نے ہاتھ آگے کیے نا تو میرے محبوب نے اس کے ہاتھوں کو چوما، جیسے چوما نا چیخ نکل گئی مزدور کی، یا رسول اللہ اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے۔ آج کوئی مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، آقا دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اتنی عزتیں کسی نے نہیں دی۔ فرمایا سنو کیا پریشانی ہے؟ کہ آقا اسی مکے کے اندر انہی اطراف و جوانب میں مزدور کی مزدوری عطا دی نہیں جاتی ہے، آقا ذلیل کیا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، جوتیوں میں بٹھایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، تب جا کے کہیں کچھ دے دیا جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو، آج میں نظام بنا دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے اس دن اعلان کیا تھا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے۔ جب یہ اعلان کیا ہے رونے لگ جاتا ہے مزدور، کہتا یا رسول اللہ اتنی عزت کسی نے بھی نہیں دی۔ آقا کہتے ہیں ٹھہر تو صحیح، ابھی بس نہیں کیا ہے، لو ایک اور سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ آقا کون سا؟ کہ دنیا مزدور کو ذلیل سمجھتی ہے، میں عزت دے رہا ہوں۔ فرمایا جا زمانے کو بتا دے القاسم حبیب اللہ جو مزدوری کرے گا اللہ قیامت میں اپنے محبوبوں کی جماعت میں کھڑا کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں یہ عزت ہے کس نے دی؟ حضور نے دی۔ اب ہم پر لازم ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ جو اکثر زمیندار ہوتے ہیں نا وہ تو خون چوس لیتے، کوئی زمیندار بیٹھا ہو تو برا نہ ماننا، یہ کڑوی سچائی ہے۔ کچھ دن پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا، اگر مزدوری 300 روپے تھی تو لوگوں نے 100 روپے میں کام کرایا، مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اس میں بھی۔ اسے انسانیت سمجھتے ہو؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ 100 روپے میں مزدوریاں کرائیں۔ وہ بھائی قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے اللہ کو، اپنے معاشرے کو بہتر کریں، ایک دوسرے میں پیار بانٹیں۔ یہ بھی تو آپ کر سکتے تھے، اگر کسی کے گھر پہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے آپ اپنے گھر کا اٹھا کے دے دیتے، یہ بھی تو کر سکتے تھے نا۔ لیکن کہتا چل میرے کھیت میں گیہوں کی کٹائی کرا دے، دھان کی کٹائی کر لے، میرا جنگل میں کام کرا دے۔ مزدوری 500 روپے تھی، لوگوں نے 200 روپے میں کام کرایا، مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وقت گزر گیا بات بھلا دی گئی ہوگی؟ نہیں، تیرے کندھوں پہ جو بیٹھے ہیں یہ ساری باتیں لکھ چکے ہیں، کس کی مجبوری کا تو نے فائدہ اٹھایا ہے، کس کو 500 کی جگہ تو نے 250 دیے ہیں، کس کو 1000 کی جگہ تو نے 500 دے کر کے ٹالا ہے، یہ سارا لکھ دیا گیا ہے۔ آج کے بعد کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، وہ یار لوگ کہتے ہیں جنت جنت جنت، ایسے جنت نہیں ملتی ہے، اور جنت کسی کے باپ کی پپوتی بھی نہیں ہے جو یوں ہی مل جائے گی۔ جنت کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو آسانی سے جنت مل جائے تو سنو، اگر تمہارے سامنے کوئی بھوکا آ جائے، مجبور آ جائے، تو اسے بچا کچا نہ دے، اپنے آگے سے اپنی ضرورت کا اٹھا کے دے دے، اللہ تیرے لیے جنت میں کھانے کا انتظام سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سرکار بابو میاں حضور تشریف فرمائے، مبلغ مسلک کے اعلیٰ حضرت، صوفی با صفا ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اللہ سلامت رکھے، حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا، جنت اتنی سستی نہیں ہے، محنت سے ملے گی جنت، کوشش کرنی پڑے گی، کام کرنے چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لو لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں۔ یاد رکھیے گا، معاشرے کو بہتر کرے، پیار بانٹے، محبتیں تقسیم کرے، برا نہ ماننا۔ آج نا ایک ہی دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن 5 میں سے ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، سارے فون میں لگے رہتے ہیں، دسترخوان پہ بھی فون پہ لگے پڑے، صبح سے شام تک فیکٹری میں آفس میں کام کیا، شام میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا حال پوچھنا تھا، لیکن نہیں، گھر میں آئے موبائل میں لگ گئے، گھر میں آئے موبائل میں لگ گئے، باہر بھی موبائل میں، گھر میں بھی موبائل میں، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی اجنبی بنے بیٹھے، ایک گھر کے افراد بھی اجنبی بنے بیٹھے۔ کیا ہے یہ؟ اس سے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، درد ختم ہوتا جا رہا ہے ایک دوسرے کا۔ نہ کریں ایسا، جب گھر میں آیا کرو فلائٹ موڈ لگا کے موبائل ایک طرف ڈال دیا کرو، گھر میں بیٹھ کر کے
کے ایک دوسرے کا حال پوچھا کرو، ایک دوسرے کی خیریت پوچھا کرو، اس لیے کہ دولت کے بعد یار کہنے والے بہت ملیں گے، سینے سے لگا کے اپنوں کے علاوہ کوئی تمہیں اپنا کہنے والا نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک وقت دیا کرو اپنوں کو، پیار بانٹا کرو۔ آج ختم ہوتا جا رہا ہے پیار، بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ سارا وقت ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا، سارا وقت۔ ہاں اگر بھائی سے بھی بات کر رہا تو کہہ رہا ہے تجھے پتا ہے گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے؟ مطلب اس سے بھی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے تجھے پتا کتنی سیٹیں نکلی؟ وہ کہتا نہیں میں کام میں تھا، کہہ رہا تو بھی دیکھ اس کو اتنی ملی ہیں، اس کو اتنی ملی ہیں، تو سرکار بنانے پہ لگا ہے۔ اور یار تو اپنے گھر کی سرکار بنا، زمانے کی سرکار خود بخود بدلتی نظر آئے گی۔ ہم سے ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا ہے، وہ ہم ہندوستان کا نظام چلانے بیٹھے۔ اپنے اپنے گھروں کے نظام بہتر کرو، ایک دوسرے کو وقت دو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے میں محبتیں بانٹو، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اور یہ رشتوں کی قدر کرو، رشتوں کی قدر کرو۔ سارا وقت سوشل میڈیا کو آپ دے رہے، اللہ معاف کرے میری قوم کی بیٹیاں نا آج کل ریل بنانے پہ لگ گئی ہیں، بیٹے بھی ریل بنا رہے۔ غیرت آنی چاہیے، کپڑے اتروا دیے اس ریل نے ہماری قوم کی، ننگی کر دی بیٹیاں لا کر کے۔ نماز کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے، قبر کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے، موت کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے۔ نوجوان قبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، موت کا مذاق اڑا رہے ہیں، جنازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو یارو، ٹکو ٹکو کے لیے تم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، چند روپیوں کی خاطر تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ اصلی کفن پہننے والے ہو، وہ وقت بھی دور نہیں ہے جنازے میں لٹا دیا جائے گا، وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جو تمہیں موت کے بستر پہ لٹایا جائے گا۔ اپنی آخرت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، دین کا مذاق نہ بنانا، دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا۔ یہ کیمرے، یہ ریلیں ہمیں کیا دین سکھائیں گی؟ جو دین مدینے والے نے ہمیں سکھایا ہے، آمینہ کے لال نے ہمیں سکھایا ہے۔ بریلی کے امام نے کہا تھا اگر عشق کرنا ہے آمینہ کے لال سے کرو، اس کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ اگر اس کے عشق میں جی کے جاؤ گے تمہارا جنازہ کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چند باتیں میں کہہ چکا ہوں، اور بس یہ دو باتیں اور آخر میں کہہ جاؤں۔ سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان سرکار ازہری میں آپ جانتے ہیں آپ نے پوری زندگی نا پوری زندگی حضور کے دین کے لیے وقف کر دی، پوری زندگی کبھی لکھتے رہے کبھی پڑھتے رہے، سارا وقت لکھنے پڑھنے میں خرچ ہوا، بڑی محنت کی دین کے لیے، بڑی محنت کی ہے۔ خدا کی قسم جہاں ایک کامیاب اور استعداد عالم تھے نا، ساتھ میں کامل پیر بھی تھے، کامل پیر بھی تھے، لیکن تصوف بھی ان سے سیکھے اور دین کیا ہے یہ بھی میرے تاج الشریعہ نے بتایا۔ اللہ معاف کرے آج ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بہت کم اللہ ماشاءاللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور دعا فرما دیں، آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، آنکھ کا آپریشن ہونا ہے۔ آپ اٹھے اندر گئے، مٹھی بھر کے پیسے لائے، اس کی گود میں ڈالے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ میں تو دعا کے لیے آیا تھا۔ فرمانے دعا تو کر دی گئی ہے لیکن آپریشن تو پیسے ہی سے ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی بند ہونٹوں کو بھی پڑھ لیا کریں، چہرے کی لکیریں بھی پڑھنے کے عادی بنے اور سیکھیں دین کیا ہے، تو ہمیں مصطفیٰ کے دین پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی کوشش کریں۔ آج نا جو ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بھائی نے جو محفل سجائی ہے پوری کمیٹی نے، اللہ کرے یہ ہر سال سجے، اور ایک محفل سال میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں تک دین کا سبق سال میں ایک دن ضرور آنا چاہیے، ایک محفل کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ جب جلسہ کیا کریں نا تو تھوڑی سی خطبہ شعراء کی فہرست چھوٹی رکھا کرے تاکہ ایک ذمہ دار گفتگو ذمہ داری کے ساتھ صحیح وقت میں ہو جایا کرے۔ اب 3:15 بجنے کو ہیں اور 3:45 تک لگ بھگ فجر کا وقت بھی، بلکہ 3:36 یا 26 پہ شروع
4:45 बजे फजर का वक्त शुरू हो रहा है, हजरत की गुफ्तगू भी होनी है और दुआ भी होनी है, सलाम भी होना है, फिर हमें फजर भी पढ़नी है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, जरा आप ज्यादा लंबी लिस्ट न किया करें, बस एक जिम्मेदार खतीब बुलाएं, किसी को भी आप बुलाएं, सही वक्त में उसको बैठाएं, एक पैगाम कौम के नाम हो, थोड़ी बहुत नातें हो, बुजुर्गों की दुआ हो जाए और फिर सलातो सलाम हो जाए, ताकि महफिल में आने वाले लोगों पर महफिल से जाने से पहले हुजूर के दीन का कुछ सबक उनके हाथ आ जाए। बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह, माँ की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा कर लें इंशाअल्लाह, माँ की कदर करें, बाप की कदर करें, लोगों की ज़रूरतों को समझें, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू ज़िंदगी रहेगी और सही वक्त पे अगर मौका मिलेगा गुफ्तगू करने का, इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला अरकान कमेटी की कोशिशों काफिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज जो ये महफिल सजाई है ना, किसी ने अपने नामो नमूद के लिए नहीं, मदीने वाले महबूब के लिए सजाई गई थी। अगर कोई भी यहाँ न रह जाए, सारे भी बंदे उठ के चले जाएं, बस अगर जिक्र करने वाला बाकी रह जाए, तब भी हुजूर की महफिल की शान पे फर्क नहीं आया करता है, शान पे फर्क नहीं आया करता। महफिल हुजूर की है। अगर कभी ये मत सोचना, कई बार लोगों ने जाके कहा लो खत्म जलसा, क्या हुआ कि सारे लोग चले गए, सारे लोग चले गए। मैंने कहा यार मुंह बंद कर, अगर सब भी चले जाए ना और बातें हुजूर की होती रहे, महफिल फिर भी खत्म नहीं होगी। इसलिए कि महफिल में सिर्फ इंसान नहीं आते, हुजूर की महफिल में अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं, फरिश्ते भी आया करते हैं और वो आज की महफिल की गवाही भी देंगे। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा।